کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا ملک جہاں بدھ مت صدیوں سے غالب ہے، جہاں ہر طرف بدھا کے مجسمے نظر آتے ہیں، جہاں خانقاہیں اور عبادت گاہیں اس زمین کی پہچان سمجھی جاتی ہیں، وہیں اس سرزمین کے ایک کونے میں آج بھی اذان کی آواز گونجتی ہے؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے منگولیا کے ایک ایسے مسلم گاؤں کی جو دنیا کی نظروں سے تقریباً اوجھل ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، سرد ہوائیں، خاموش میدان اور ان سب کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی جہاں لوگ آج بھی اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے اپنی شناخت کیسے بچائی؟ اور کیا وہ آج بھی آزادی سے اپنے مذہب یعنی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ آئیے اس حیران کن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ منگولیا ایشیا کا ایک وسیع مگر کم آبادی والا ملک ہے۔ یہ چین اور روس کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کے مناظر قدرت کی خوبصورتی کی مثال ہیں۔ دور تک پھیلے سبز میدان، اونچے پہاڑ، برفانی ہوائیں اور کھلے آسمان تلے چرنے والے مویشی۔ یہاں کی اکثریت بدھ مت کو مانتی ہے۔ بدھ مت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن انہی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی بستی بھی موجود ہے جو اس تصویر سے مختلف ہے۔ تاریخ ہمیں 13ویں صدی میں لے جاتی ہے، جب چنگیز خان کی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ان فتوحات کے دوران بہت سے مسلمان تاجر، سپاہی اور علماء مختلف علاقوں سے منگول خطوں میں پہنچے۔ بعد میں ہلاکو خان کے دور میں جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو بے شمار مسلمان خاندان وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ انہی میں سے کچھ لوگ منگولیا کے مغربی حصے میں آ کر آباد ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اچھے اخلاق، دیانت اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا گیا۔ منگولیا کے مغربی کونے میں ایک صوبہ ہے جسے بایان اولگی کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر قازق نسل کے مسلمان آباد ہیں۔ یہ علاقہ منگولیا کے باقی حصوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ یہاں مساجد موجود ہیں، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور عیدین بھی بھرپور طریقے سے منائی جاتی ہیں۔ یہاں اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں کے مسلمان اپنی ثقافت کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی ٹوپیاں، اون کے کپڑے، گھوڑوں پر سفر اور مویشی پالنا ان مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بچوں کو کم عمری سے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، گھروں میں حلال کھانا پکایا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ وسائل تو محدود ہیں، لیکن ان لوگوں کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ یہاں ایک قدیم روایت بھی زندہ ہے۔ برف پوش پہاڑوں میں گھوڑے پر سوار ایک شکاری اور اس کے بازو پر بیٹھا ہوا تربیت یافتہ عقاب۔ بایان اولگی کے مسلمان صدیوں سے عقاب کے ذریعے شکار کرتے آئے ہیں۔ یہ محض شوق نہیں بلکہ ایک فن ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ عقاب کی مکمل دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور جب وہ شکار کے قابل نہیں رہتا تو اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ منگولیا کا قانون مذہبی آزادی دیتا ہے، لیکن چونکہ مسلمان یہاں اقلیت میں ہے، اس لیے اپنی شناخت کو برقرار رکھنا آسان نہیں۔ اس کے باوجود بایان اولگی کے مسلمان نماز، روزہ، عید اور دیگر اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کو صرف نام کے لیے نہیں بلکہ عملی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ آج یہاں موبائل فون اور انٹرنیٹ موجود ہیں، نئی نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ روایتی خیمے، گھوڑے اور مویشی بانی اب بھی ان لوگوں کی پہچان ہے۔
یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں جدید دنیا اور صدیوں پرانی روایات ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سخت سردی، کم وسائل اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے دین سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہر سہولت رکھتے ہیں، کیا ہم اپنے دین کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا مسلم گاؤں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، اصل طاقت یقین اور عمل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں۔ اور جی ہاں، جاتے جاتے ہمارے چینل زوبی ایکسپلور کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے جائیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔